اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی ول پاور کو اپنے اہم ترین اور مشکل ترین کاموں کے لیے استعمال اس وقت کریں جب یہ ول پاور تھکی ہوئی نہ ہو، ڈپلیٹ نہ ہو چکی ہو. کیونکہ یاد رکھیں، آپ اپنی ول پاور کو جتنا بھی مضبوط بنا لیں، جس طرح ایک باڈی بلڈر کا جسم جتنا بھی مضبوط ہو وہ بالآخر تھک جاتا ہے، اسی طرح ول پاور بلڈر اپنی ول پاور کو جتنا بھی مضبوط بنا لے، یہ ول پاور بھی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، یہ بھی تھک جاتی ہے. تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری ول پاور 24 گھنٹوں میں کس وقت زیادہ فریش اور ایکٹیو ہوتی ہے. دیکھیے، بے شمار لوگ غیر ضروری کاموں میں اپنے ہر روز کی ول پاور کو استعمال کر کے اسے تھکا دیتے ہیں، اور جب ضروری کام کا وقت آتا ہے تو تھکی ہوئی ول پاور کو استعمال کرتے ہیں. اور جو انسان اپنے بڑے مقصد کے لیے اپنی ول پاور کو اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ پہلے سے ہی تھکی ہوئی ہے، تو وہ مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی کام کو شروع کر کے اکمپلش نہ کرنا ایگزسٹنگ ول پاور کو اور کمزور کر دیتا ہے. تو جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس کی ایگزسٹنگ ول پاور اور کمزور ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سب سے اہم کام اور مشکل ترین کام اس وقت کریں جب ہماری ول پاور فریش ہو اور ایکٹیو ہو. اب اس حوالے سے ماہرین نفسیات کی سائیکالوجسٹ کی ایک دلچسپ ریسرچ اسٹڈی ایکسٹرینیوس فیکٹرز ان جوڈیشل ڈیسیژنز، جسے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے پبلش کیا، بہت اہمیت کی حامل ہے. ججز کے سنائے گئے 1112 فیصلوں کو ایگزامن کیا گیا. ججز کا ایک پینل تھا جنہوں نے قیدیوں کی درخواست پر انہیں پھرول پر رہا کرنا تھا. وہاں جیل کے قیدی اپنے اچھے کیریکٹر اور اپنے اچھے بیہیویئر کی بنیاد پر درخواست دے سکتے تھے، ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ میں اتنے سال اس جیل میں گزار چکا ہوں اور میرے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے مجھے پھرول پر رہا کر دیا جائے. دیکھیے، سائیکالوجسٹ نے ان ججز کے 1112 فیصلوں کو ایگزامن کر کے یہ حیرت انگیز نتیجہ اخذ کیا کہ جن قیدیوں کے مقدموں کی ہیرنگ دن کے آغاز میں صبح کے وقت ہوتی، 65 سے 70% فیصلے اس قیدی کے حق میں ہوتے اور اسے پرول پر رہا کر دیا جاتا. اور جوں دن گزرتا جاتا، دوپہر کے وقت 12 بجے جن قیدیوں کی ہیرنگ ہوتی تو 70% فیصلے قیدیوں کے خلاف جاتے اور ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا. اور پھر جب وہی ججز لنچ بریک پر جا کر واپس کورٹ روم میں فریش اور تازہ ہو کر آتے تو اس وقت کی درخواستوں کے فیصلے ایک مرتبہ پھر 65 سے 70% قیدیوں کے حق میں دے دی جاتی اور ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا جاتا، انہیں رہا کر دیا جاتا. اور پھر اسی طرح جو وقت گزرتا جاتا، قیدیوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کرنے کے فیصلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ دن کے آخری حصے تک قیدیوں کے حق میں فیصلوں کا پرسنٹیج 0 تک پہنچ جاتا. دوستوں، ماہرین نفسیات نے اس حیرت انگیز اور عجیب و غریب اسٹڈی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دن کے مختلف وقتوں کا انسان کی ول پاور سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. صبح کے وقت جب ججز فریش ہوتے اور ان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی، لہٰذا وہ درخواستوں کو بڑی عمیقانہ نگاہ سے، بہت میٹیکولسلی، بہت غور سے دیکھتے. اور پھر دن بھر فیصلے سنا کر جب ان کی ول پاور تھک چکی ہوتی تو وہ درخواستوں پر زیادہ توجہ کیے بغیر درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیتے. پھر جب وہ لنچ بریک پر جاتے، کچھ ریسٹ کرتے، کچھ آرام کرتے، کچھ کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر تازہ ہو کر واپس آتے تو ان کی ول پاور پھر مضبوط ہو چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں زیادہ فیصلے قیدیوں کی درخواست پر ان کے حق میں ہوتے. اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے ول پاور پھر کمزور ہو جاتی، درخواستوں کے ریجیکٹ کرنے کا پرسنٹیج پھر بڑھ جاتا. اب نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی پبلش کی گئی اسٹڈی سے ایک اہم ڈسکوری کی گئی کہ انسان کو اپنے مشکل ترین اور اہم ترین کام صبح کے وقت کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا اٹینشن لیول، آپ کا انرجی لیول، آپ کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر دن کے وقت کوئی اہم کام کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ کچھ بریک کر لیں، ریسٹ کر لیں اور کچھ ہیلتھی فوڈ کھا لیں، اور پھر وہ اہم کام یا مشکل کام اس وقت کریں. ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ول پاور فریش ہوتی ہے اس وقت ہم اپنی ول پاور کو غیر ضروری کاموں میں تھکا دیتے ہیں، اور جب دن کے وقت وہ ول پاور اسٹاک ڈپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم مشکل اور اہم کام شروع کرتے ہیں، اور جب اس کام کو اکمپلش نہیں کر پاتے، اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، اس تھکی ہوئی ول پاور میں کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں بڑے بڑے اہم فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، ہماری ججمنٹ غلط ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اہم پروجیکٹس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور جب بار بار ناکامی کی وجہ سے ول پاور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل ہمت ہار کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کامیابی تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہم تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. حالانکہ خطا ہماری اپنی، جو ول پاور ڈیولپ ہو چکی ہے وہ نیچرلی ہے یا آپ نے محنت سے اسے کلٹیویٹ کیا ہے، اسے مضبوط کیا ہے، اسے زندگی کے اہم کاموں میں اور مشکل ترین کاموں میں استعمال کریں، اور استعمال اس وقت کریں جب وہ فریش ہو، تازہ ہو، تھکی ہوئی نہ ہو. تو اس اسٹڈی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ول پاور اگرچہ مضبوط ہو لیکن مسلسل استعمال کی وجہ سے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے. لہٰذا اپنے اہم کام اور مشکل ترین کام اس وقت کریں جب آپ کی ول پاور فریش ہو.